دنیا میں دریاؤں کے کنارے قدیم زمانے میں جو تہذیبیں پروان چڑھیں، ان میں سے ایک اہم تہذیب مصر کی تہذیب ہے، جس کے خوبصورت اور عظیم آثار دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ مصر سے برآمد ہونے والے نوادرات کی نمائش ان کی اہمیت کے پیش نظر دنیا بھر کے عجائب گھروں میں کی جاتی ہے۔ یہ تہذیب ایسے آثار اپنے پیچھے چھوڑ کے گئی ہے جنہیں دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ شمالی افریقہ میں دریائے نیل کے کنارے برونز ایج میں ایک عظیم تہذیب پروان چڑھی۔ اس تہذیب نے ہزاروں سال عروج و زوال کے مختلف زمانے دیکھے۔ مصر میں آج بھی دریائے نیل کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ یہ اہمیت آج سے 5000 سال پہلے بھی تھی۔ جب وادی سندھ میں دریائے سندھ کے میدانی علاقوں میں ہڑپن تہذیب نشو نما پا رہی تھی، اسی وقت دریائے نیل کے کنارے مصر کی قدیم تہذیب اپنی ترقی کے ابتدائی دور میں داخل ہو رہی تھی۔ دریائے نیل میں سال کے مخصوص حصے میں سیلاب آتا تھا، جس سے زمین سیراب ہو جاتی تھی۔ اس طرح کم محنت سے کاشتکار بہت زیادہ پیداوار حاصل کر لیتے تھے، اور پھر جو نفع حاصل ہوتا تھا اسے بنیادی ضروریات زندگی کے پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ذاتی زیب و آرائش اور عظیم شاہی اور مذہبی تعمیرات پر خرچ کیا جاتا تھا، جس کا نتیجہ ایسے عظیم شاہکار ہیں جو ہزاروں سال بعد جدید ٹیکنالوجی کے دور میں بھی انسان کو حیران کر دیتے ہیں۔ قدیم مصر میں جو سیلاب آیا کرتا تھا وہ بڑا پریڈکٹیبل قسم کا سیلاب تھا۔ اس کی طغیانی اتنی نہیں ہوتی تھی کہ وہ شہروں کو ہی برباد کر دے، بلکہ وہ بہت مفید قسم کا سیلاب تھا۔ سیلاب کے پانی کے ساتھ نہ صرف یہ کہ زمین سیراب ہو جاتی تھی، بلکہ جو سلٹ ساتھ آتی تھی اس سے زمین کی زرخیزی بھی بحال ہو جاتی تھی۔ سیلاب کے بعد بھی مصریوں کو کوئی بہت کمپلیکس قسم کے ہائیڈرولک انجینئرنگ پلانز نہیں بنانے پڑتے تھے، بلکہ جو اریگیشن سسٹم وہ استعمال کرتے تھے وہ بڑا سمپل تھا، جسے بیسن اریگیشن کہتے ہیں۔ اس میں جو پانی سیلاب کا زائد ہوتا تھا اس کو بڑے بڑے ہوز یا بیسنز میں محفوظ کر لیا جاتا تھا، اور پھر اسی کے ذریعے سے فصل کو سیراب کیا جاتا تھا۔ یوں بہت ہی کم محنت سے بہت زیادہ پیداوار حاصل کر لی جاتی تھی، اور پھر ذاتی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کے علاوہ بہت بڑے بڑے جو تعمیراتی پروجیکٹس ہوا کرتے تھے ان میں پھر وہ اپنی آمدن کا استعمال کرتے تھے۔ یہی ان کی ترقی کا راز تھا۔ باقی تہذیبوں کے برخلاف مصر کی خاص بات یہ بھی تھی کہ قدیم دور کے اندر دریائے نیل کے بالکل قریب ہی قدیم جو تہذیب تھی مصر کی وہ پھلی پھولی، اور پھر اسی دریا کے ذریعے سے ہی جو بڑی بڑی چیزیں تھیں یا تعمیرات کے لیے جو مٹیریل ٹرانسپورٹ کیا جاتا تھا یا اجناس مختلف گندم وغیرہ کی ٹرانسپورٹیشن تھی، وہ بھی اسی دریا کے ذریعے سے ہی ہوتی تھی۔ قدیم مصری تہذیب 5000 قبل مسیح سے لے کر 3 صدی قبل مسیح تک مختلف ادوار سے گزرتے ہوئے زمین پر قائم رہی۔ اس لمبے سفر کے پہلے دور کو اولڈ کنگڈم کا نام دیا گیا ہے، جو 2649 قبل مسیح سے 2152 قبل مسیح تک جاری رہا۔ یہ وہ یادگار دور تھا جب غیر معمولی مہارت، محنت اور بے دریغ دولت کے خرچ سے اہرام مصر تعمیر کیے گئے۔ ان اہرام کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس دور کی حکومت کی گرفت اپنی عوام اور ملکی وسائل پر کس قدر مضبوط تھی، جس کے نتیجے میں انہوں نے آج بھی غیر ممکن نظر آنے والا کام کر دکھایا۔ ان اہرام کی اپنی تعمیر کے ساتھ ساتھ ان میں مدفون بادشاہوں کے قیمتی تابوت اور ان میں رکھی گئی ان کی حنوط کی گئی ممیاں بتاتی ہیں کہ قدیم مصریوں نے سائنس، طب، ریاضی اور تعمیرات کے علوم میں کس قدر ترقی حاصل کر لی تھی۔ قدیم مصریوں کے نزدیک جس طرح بادشاہ دنیاوی نظام کو قائم رکھتا ہے، اسی طرح مختلف خدا کائنات کے نظام کو قائم رکھتے ہیں، اور فرعین مصر مر کر دیوتا ہی بن جاتے ہیں۔ اس لیے قدیم مصری اپنے بادشاہوں کی اطاعت کو ضروری سمجھتے تھے اور موت کے بعد بھی ان کی زندگی کے قائل تھے۔ اہرام مصر کی تعمیر کے متعلق ماہرین کے مختلف نظریات ہیں۔ ان میں سے ایک نظریہ تو یہ بھی ہے کہ گویا انسان نے ان کو تعمیر نہیں کیا۔ اسی طرح ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ انسان نے تو اس کو تعمیر کیا ہے، لیکن حتمی طور پر اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا کہ اصل بات کیا ہے۔ مثلا اس میں جو پتھر استعمال کیے گئے ہیں وہ لائم سٹون اور گرینائٹ استعمال کیے گئے ہیں، اور ان اہرام کا اصل رنگ سفید تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کا رنگ تبدیل ہو گیا اور صحرا کی مٹی کی وجہ سے اب یہ سفید رنگ کے نہیں رہے۔ اہرام کے 3 حصے ہیں، ایک انڈر گراؤنڈ چیمبر کہلاتا ہے، ایک
کوئنس چیمبر کہلاتا ہے اور ایک کنگز چیمبر کہلاتا ہے۔ جو سب سے نچلا حصہ ہے اس کے متعلق ماہرین کی یہ رائے ہے کہ شاید گمان ہو سکتا ہے کہ جو بادشاہ تھے ان کی یہاں پہ تدفین کرنے کا ارادہ کیا گیا تھا، لیکن کسی وجہ سے وہاں پر تدفین نہیں ہو سکی، یا دوسرا ان کا یہ خیال ہے کہ کیونکہ فرعون جو تھے، جو بادشاہ تھے وہاں پہ، ان کی جب تدفین کی جاتی تھی تو ان کے ساتھ کافی ساز و سامان ساتھ رکھا جاتا تھا، تو جو اس زمانے میں چور تھے ان کی کوشش ہوتی تھی کہ کسی طرح وہ ساز و سامان کو چوری کر لیں، تو ان کو دھوکہ دینے کے لیے یہ نچلا حصہ جو بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو کوئنس چیمبر کہلاتا ہے، گو کہ اس کا نام تو کوئنس چیمبر ہے، لیکن ملکہ کی تدفین یہاں پر نہیں ہوتی تھی، ملکہ کے لیے بھی اسی طرح علیحدہ مقبرہ بنایا جاتا تھا، لیکن یہاں پر جب بادشاہ کی تدفین ہو رہی ہوتی تھی تو اس کو دفن کرنے کے لیے جو ساز و سامان کی ضرورت ہوتی تھی وہ ادھر رکھا جاتا تھا۔ اسی طرح پھر کنگز چیمبر تھا جو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل تھا، جہاں پر اس بادشاہ کی تدفین کی جاتی تھی اور سارا ساز و سامان بھی ساتھ رکھا جاتا تھا۔ قدیم مصر میں 2 طرح کا رسم الخط رائج تھا۔ مذہبی تحریرات لکھنے کے لیے ایک خاص قسم کا تصویری خط استعمال ہوتا تھا جسے ہیروگلائفک اسکرپٹ کہا جاتا ہے، جبکہ ایک دوسرا رسم الخط تجارتی معاہدے اور دیگر ثانوی حیثیت کے کاموں کو تحریر میں لانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ قدیم مصر کے دوسرے بڑے دور کو مڈل کنگڈم کا نام دیا جاتا ہے، اگرچہ اولڈ کنگڈم اور مڈل کنگڈم کے درمیان ایک ایسا انٹرمیڈیٹ پیریڈ بھی آیا جس میں خشک سالیوں کی وجہ سے معاشی اور سیاسی انحطاط کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جب مڈل کنگڈم شروع ہوتی ہے تو پھر ترقی کے ایک نئے عظیم دور کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک خاص بات اس دور کی یہ تھی کہ یہ قدیم مصریوں نے نہیں بلکہ جنوب سے نیوبینز نے آ کے اس کو قائم کیا۔ ایک اور خاص تبدیلی اس دور کے اندر جو نظریاتی طور پہ واقع ہوئی وہ یہ تھی کہ اولڈ کنگڈم میں خدا کو را کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، لیکن جب نیوبینز نے مڈل کنگڈم کی بنیاد رکھی تو وہ اپنے ساتھ خدا کے تصور کو آمن کے نام سے، یعنی ان دیکھے خدا کے نام سے اپنے ساتھ لے کے آئے، اور اسی کے نام پہ پھر مختلف مندر تعمیر کیے گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ دونوں نظریات آپس میں مل گئے اور پھر خدا کو آمن را کے نام سے یاد کیا جانے لگا اور پھر اسی نام سے مندر تعمیر کیے گئے۔ اس دور کے اندر جو فتوحات کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اس کے ذریعے جو نیوبیا کا علاقہ تھا اس کو بھی فتح کر لیا گیا اور مصر کی جو حدود تھی وہ زیادہ وسیع ہو گئیں، اور پھر تجارت کے ذریعے بھی ان حدود کو وسیع کیا گیا۔ مڈل کنگڈم کے بعد قدیم مصری تہذیب ایک نئے اور زیادہ ترقی یافتہ دور میں داخل ہوئی جسے نیو کنگڈم کا نام دیا گیا۔ یہ دور 1550 قبل مسیح سے 1070 قبل مسیح تک جاری رہا۔ اس دور کی فتوحات کا دائرہ کار شمال مغرب تک پھیل گیا اور جنگ کے ساتھ ساتھ تجارت کے ذریعے بھی بہت سے علاقوں کو اپنے ساتھ ملا لیا گیا۔ اس آخری دور میں ایک بادشاہ آخنیٹن گزرا جو آخن کے نام سے خدا کی پرستش کرتا تھا۔ اس کے نظریے کے مطابق آخن واحد خدا ہے جو مصر کے علاوہ دیگر ملکوں کے رہنے والوں کا بھی خدا ہے۔ مصریوں میں وفات کے بعد زندگی کا بھی تصور تھا۔ ان کا خیال تھا کہ ایک کشتی میں ان کو لے کر جایا جاتا ہے جہاں پر ان کا اعمال نامہ پیش کیا جاتا ہے۔ ایک ترازو میں ایک طرف ان کا دل اور دوسری طرف شتر مرغ کا پر رکھا جاتا ہے۔ اگر دونوں وزن میں برابر ہوں تو وہ اس میں اپنی کامیابی سمجھتے تھے، یا اگر دل کا وزن زیادہ ہو تو تب بھی وہ اس میں اپنی کامیابی سمجھتے تھے۔ اسی طرح فرعون مصر کے متعلق بھی یہی ان کا تصور تھا کہ جب ان کی وفات ہو جاتی ہے تو وہ اسی سفر پر چلتے ہیں، اور اگر وہ کامیاب ہو جائیں تو اپنے ایک دیوتا اوسائرس میں مدغم ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی پا لیتے ہیں۔ اسی لیے اس سفر کی وجہ سے جب ان کی تدفین کی جاتی تھی تو ان کے ساتھ ساز و سامان بھی رکھا جاتا تھا تاکہ اگلی زندگی کے سفر کے لیے ان کے کام آ سکے۔ قدیم مصر کے اس آخری دور کے بعد بھی مصر آباد رہا، کبھی فارس کی اخامینی حکومت کے زیر نگیں تو کبھی یونان اور روم کے سائے میں۔ ہزاروں سال کے اس سفر میں نہ تو اس سرزمین کی زرخیزی کم ہوئی اور نہ ہی اس کے شہروں اور بازاروں کی رونق ماند پڑی۔